بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Khalid, your teacher of English. Today our topic is lesson number 13, God be praised. تو اسٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ لیسن ہم نے جو ہے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کے 2 لیکچرز جو ہے وہ ہو چکے ہیں. آج اس کا 3rd لیکچر ہے جس میں ہم نے ٹرانسلیشن جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. تو اس جو ہے آج ٹرانسلیشن کو جو ہے فردر دیکھتے ہیں. سو لیٹس سی دا ٹرانسلیشن. جی ٹرانسلیشن کے پیراگرافز کو دیکھتے ہیں. وین مہرون ریچڈ ایٹ دا ایج آف 14 کہ جب مہرون 14 سال کی ہوئی, مولوی ابول پریئرز بیکیم انٹینس اینڈ پرولونگ. تو مولوی ابول کی جو نمازیں تھیں وہ پرسوز اور لمبی ہو گئیں. ڈیورنگ رمضان المبارک کے دوران. ہی لیٹ دا نائٹلی تراوی پریز ایز یوزل کہ وہ معمول کے مطابق رات کو تراوی نماز کی امامت کرتا تھا. بٹ دا سیم مولوی ابول کہ وہی مولوی ابول who never had made a single mistake جس نے کبھی ایک غلطی بھی نہیں کی تھی, began straying from one surah of the Holy Quran to another. وہ قرآن پاک کی ایک سورت سے دوسری پہ بٹن ہو گیا. سم ٹائم کبھی کبھار انکانشیسلی نادانستہ طور پہ یا بے خیالی میں, ہی ریپیٹڈ دا سیم چیپٹر ٹوائس ان دا سیم پارٹ آف پریئر کو ایک ہی سورہ کو ایک ہی رکعت میں 2 بار پڑھ ڈالتے تھے. تو اسٹوڈنٹ اس پیراگراف میں جو ہے مولوی ابول کی جو پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہی مولوی ابول جو کہ اپنی نمازوں میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا اور وہ جو ہے وہ اسی نماز میں جب اس کی بیٹیاں بڑی ہو گئیں اور اس کے ڈومیسٹک پرابلمز جب وہ بڑھ گئے تو وہ مسٹیکس کرنا شروع ہو گیا. اب نیکسٹ پیراگراف کو دیکھتے ہیں. ونس وین چودھری فتح داد دا ممبر آف دا ڈسٹرکٹ بورڈ. ایک دفعہ جب چودھری فتح داد جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر بھی تھا, ریپریمینڈڈ ہم فار اے مسٹیک انہوں نے غلطی پہ اس کی سرزنش کی. مولوی ابول فیلٹ لائک شاؤٹنگ بیک ایٹ ہم. مولوی ابول کے جی میں آیا یا انہوں نے محسوس کیا کہ وہ چلا اٹھے یا پکارے. یو ہیو اے ہول را آف بوائز چودھری صاحب کہ آپ کے پاس ایک مکمل کھیپ جو ہے وہ لڑکوں کی ہے. ہیڈ یو آلسو بین بلیسڈ ود اے ڈاٹر اگر آپ کے پاس بیٹی کی نعمت ہوتی, دین یو وڈ انڈرسٹینڈ وائی آئی ریپیٹڈ اے چیپٹر آف دا ہولی بک ٹوائس. تو پھر آپ سمجھتے کہ میں قرآن پاک کی ایک سورت کو 2 دفعہ کیوں پڑھ دیتا ہوں. تو اسٹوڈنٹ ان پیراگراف کے جو سینونیمز ہیں ان کو ذرا جو ہے ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان پیراگراف میں جو ہے جو مشکل ورڈ ہے وہ کون کون سے ہیں. جی نمبر 1 پہ اس میں آپ دیکھیں تو اس میں ورڈ ہے انٹینس. انٹینس ورڈ ہے. انٹینس کا مطلب ہوتا ہے سویئر, شدید ہونا. اس کے بعد جو ہے ورڈ ہے اس میں یہ ورڈ ہے ہمارے پاس پرولونگڈ. تو پرولونگ ورڈ ہے. پرولونگ کا مطلب ہے کہ لمبی ہو جانا, لینتھن, سٹریچ. دین نیکسٹ ورڈ ہے اس میں انکانشیسلی. انکانشیسلی جو ہے یہ ورڈ ہے. انکانشیسلی کا مطلب ہے کہ لاشعوری طور پہ, ان انٹینشنلی, ایکسیڈنٹلی. تو اس پیراگراف میں یہ کچھ جو ہے وہ امپورٹنٹ ورڈز ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں دیکھ لیتے ہیں کون سے ورڈ جو ہے ڈیفیکلٹ ہے ان کے سینونیمز. ریپریمینڈڈ ورڈ ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ورڈ ہے ریپریمینڈڈ. ریپریمینڈڈ کا جو مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا, سرزنش کرنا. اور اس کے سینونیمز میں ورڈ ہو سکتا ہے ریبیوکڈ, اسکالڈڈ, ریپرووڈ, اڈمونشڈ. اس کے بعد جو ہے ورڈ جو ہے
اس پیراگراف میں کوئی مشکل نہیں ہے. ریپیٹیو کا مطلب ہوتا ہے دہرانا. تو اسٹوڈنٹ یہ کچھ اس میں سینونیمز ہوں گے. اب جو ہے ہم اپنے جو ہے وہ نیکسٹ پیراگراف اب نیکسٹ پیراگراف کو دیکھتے ہیں. بٹ چودھری فتح داد سینشور واز پیورلی ریلیجیس. لیکن چودھری فتح داد کی سرزنش یا تنقید جو تھی وہ خالصتاً مذہبی تھی. وائی ہی واز دا سیم ریچ پائس مسلم دا ہیڈ آف دا ولیج. کیونکہ وہ گاؤں کا ایک امیر اور نیک آدمی تھا اور گاؤں کا سربراہ تھا. who every evening for years had been sending مولوی صاحب, جو کہ کئی سالوں سے ہر شام مولوی صاحب کو بھیج رہے تھے, ہوم بیکڈ بریڈ سمیئرڈ ود گھی, کہ گھر کی بنی ہوئی روٹی اور گھی کے ساتھ چپڑی ہوئی, اینڈ این ارتھن باؤل آف دال, اور ایک مٹی کا دال کا پیالہ. He was very regular in his offering. وہ اپنے اس نذرانے میں بہت باقاعدہ تھا. If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, اگر کسی وجہ سے یہ شام کے نذرانے میں تاخیر ہو جاتی تھی, چودھری فتح داد would carry it himself to مولوی ابوال's house. تو چودھری فتح داد بنفس نفیس یا خود یہ مولوی ابول کے گھر میں لے کے آتے تھے, and apologize for the delay, اور وہ تاخیر پہ معذرت کرتے تھے, saying, یہ کہتے ہوئے, I am terribly sorry مولوی جی, تو مجھے بہت زیادہ جو ہے افسوس ہے مولوی جی. My wife is unwell, میری بیوی بیمار ہے. So the maid has cooked the food, تو ملازمہ نے یا نوکرانی نے کھانا بنایا ہے. He sincerely considered the daily gift to مولوی ابول a part of his daily worship. کہ چودھری جو تھا سچے دل سے مولوی جی کو یہ نذرانہ پیش کرنا اپنی روز کی عبادت کا حصہ سمجھتے تھے. تو اسٹوڈنٹ اس پیراگراف کے جو ہے اب کچھ جو ہے وہ سینونیمز کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے امپورٹنٹ جو ہے سینونیمز ہیں, ان کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. ورڈ ہے یہاں پہ سینشور, تو سینشور ورڈ جو ہے اس کا جو ہے سینونیم ہوگا, یہ ورڈ ہے سینشور. سینشور کا اردو مطلب ہوتا ہے تنقید کرنا. تو اس کے سینونیمز ہم لکھ سکتے ہیں کرٹیسزم, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ریپرووڈ لکھ سکتے ہیں, ریپریمینڈڈ جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ورڈ ہے سمیئرڈ. سمیئرڈ سمیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے سپریڈ, یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں چپڑی ہوئی, جس روٹی کے اوپر گھی لگا ہوتا ہے اس کو ہم سمیئر کہتے ہیں. گاؤں میں لوگ جو ہے یہ دیسی گھی لگا کے روٹی کھاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ورڈ ہے آفرنگ. آفرنگ جو ہے کہتے ہیں پیشکش کو, نذرانے کو. اس کا آپ سینونیم لکھ سکتے ہیں کنٹریبیوشن, ڈونیشن, گفٹ. دین نیکسٹ ورڈ ہے اس میں جو ہے ہم دیکھ اپالوجائز. اپالوجائز جو ہے, اپالوجائز کا مطلب ہوتا ہے جو ہے ورڈ ہے اپالوجائز. تو اپالوجائز کا مطلب ہوتا ہے معذرت کرنا, ٹھیک ہے. اپالوجائز معذرت کو کہتے ہیں. اس میں سینونیم جس کے ہو سکتے ہیں سی سوری, اس کے بعد ہے آسک فار فارگیونیس, بیگ پارڈن. تو یہ کچھ سینونیمز ہیں. اس کے بعد جو ہے ورڈ ہے اس میں انویل. انویل کا مطلب ہے بیمار ہونا, علیل ہونا, ایل, سک, ایلنگ. تو یہ اس کے سینونیمز ہوں گے. اس کے بعد جو ہے ورڈ ہے میڈ. میڈ جو ہے جو نوکرانی کو, جو فیمیل سرونٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں میڈ سرونٹ, اور یہ ہاؤس میڈ بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ورڈ ہے اس میں سنسیئرلی. سنسیئرلی کا سینونیم ہوگا خلوص سے. ہول ہارٹیڈلی جو ہے ارنیسٹلی. تو یہ اس کے سینونیمز ہوں گے. دین جو ہے اس میں ورڈ کوئی نہیں ہے. ہاں کنسیڈرڈ کا آپ سینونیم دیکھ لیں. کنسیڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا, خیال کرنا, ریگارڈ, تھنک, بلیو. تو اسٹوڈنٹ یہ جو ہے اس پیراگراف میں امپورٹنٹ ورڈ ہو, اس کے سینونیمز ہوں گے. اب ہم نیکسٹ پیراگراف کو دیکھتے ہیں.
conscious of the ever increasing responsibilities of her husband کہ اپنے خاوند کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتے ہوئے زیب النساء too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. زیب النساء جو کہ مولوی ابول کی جو ہے وہ وائف تھی، اس نے بھی نوجوان لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا گاؤں کی. On Thursday جمعرات کے دن when each of the girls brought a small portion of sugar on bread جب ہر لڑکی روٹی پر ذرا سی شکر رکھ کر لے کے آتی تھی زیب النساء would arrange for at least 2 baskets تو زیب النساء کم از کم 2 علیحدہ چنگیروں کا یا ٹوکریوں کا انتظام کر لیتی تھی. These small baskets were used to store morsels of home baked bread. یہ چھوٹی ٹوکریاں جو تھی یہ گھر کی روٹی کے ٹکڑے جو تھے ان کو جمع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. نیکسٹ پیراگراف بٹ دیر واز یٹ این ادر پرابلم لیکن اس کے علاوہ اب مسئلہ ایک اور بھی تھا، یہ پریشانی ایک اور بھی تھی. besides bread to fill their bellies روٹی جو کہ ان کے پیٹ بھرتی تھی they also needed cloth to cover their bodies ان کو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی یا لباس کی بھی ضرورت تھی. چودھری فتح داد used to present new cloth to مولوی ابول once a year after every harvest. چودھری فتح داد ہر فصل کے بعد سال میں ایک دفعہ مولوی صاحب کو جو ہے وہ کپڑے یا پوشاک پیش کرتا تھا. whenever these cloths came جب یہ کپڑے آتے تھے گھر a tailoring shop would spring up the مولوی ابول's house تو مولوی ابول کے گھر میں ایک قسم کی درزی کی دکان سج جاتی تھی. زیب النساء with the assistance of مہرن اینڈ زبدہ زیب النساء مہرن اینڈ زبدہ اینڈ شمسن زیب النساء مہرن زبدہ اور شمسن کی مدد کے ساتھ would cut them into smaller outfits for the younger kids کہ وہ ان کو چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے لباس میں کاٹ لیتی تھی. if he ever received some extra money اگر کبھی کبھار کہیں سے کچھ زائد رقم مل جاتی this bonus would usually be locked up in a tin box تو یہ جو اضافی رقم ہوتی تھی اس کو ڈبے میں محفوظ کر لیا جاتا تھا. تو اسٹوڈنٹ ان 2 پیراگراف میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ذرا ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان 2 پیراگراف میں جو ہے نمبر 1 پہ ورڈ ہے کانشیس. کانشیس ورڈ ہے. کانشیس کا جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے آگاہ ہونا. آپ اس کا سینونیم لکھ سکتے ہیں اویئر، الائیو، سینسیبل. اس کے بعد جو ہے ورڈ ہے یہاں پہ جو ہے پورشن. یہ پورشن ورڈ ہے. پورشن کا مطلب ہوتا ہے حصہ، مقدار. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں پارٹ، کوانٹٹی، بٹ. اس کے بعد جو ہے اس میں ورڈ ہے ارینج. ارینج کا مطلب ہے بندوبست کرنا، پریپیئر، آرگنائز. نیکسٹ پیراگراف جو ہے اس میں کچھ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو ہے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ ہے ہارویسٹ ورڈ. یہاں پہ جو ہے وہ ہوگا یہ ہارویسٹ ورڈ ہے. ہارویسٹ کا مطلب ہوتا ہے کٹائی، ٹھیک ہے، یعنی ہارویسٹنگ. اور ریپنگ جو ہے وہ اس کے سینونیمز ہوں گے. اس کے بعد ہے سپرنگ اپ. سپرنگ اپ کا مطلب ہے جنم لینا اور پھوٹ پڑنا، ظاہر ہونا. اس کے سینونیمز میں ہم لکھ سکتے ہیں اپیئر، کم انٹو، شوٹ اپ. تو یہ اس کے سینونیمز ہوں گے. اس کے بعد ورڈ ہے اسسٹنس. اسسٹنس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا اور اس کے سینونیمز ہم لکھ سکتے ہیں ہیلپ، ایڈ، سپورٹ، ہیلپنگ ہینڈ. نیکسٹ ورڈ از آؤٹ فٹس. آؤٹ فٹس ہے. آؤٹ فٹ جو ہے اس کا مطلب ہوگا کپڑوں کے جو ہے وہ جوڑے، کلوتھس، ڈریسز، سوٹس. جی. اس کے بعد جو ہے کڈز بچوں کو کہتے ہیں. اور جو بونس ورڈ ہے، بونس کا مطلب ہوتا ہے اضافی جو ہے رقم یا فائدہ. اس کو ہم ایکسٹرا بینیفٹ کہہ سکتے ہیں. پریمیم جو ہے
وہ یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس پیراگراف میں جو ہے یہ امپورٹنٹ ورڈز ہیں فار سینونیمز. With the passage of time, وقت کے ساتھ the appetite of the children increased. بچوں کی بھوک بھی بڑھ گئی تھی. مولوی ابول was caught in the middle of life. مولوی ابول زندگی کے بور میں پھنس گئے تھے. Time had not been kind to him. وقت ان کے ساتھ مہربان نہیں تھا. The hair around his temples had become silvery white. کہ اس کی کنپٹیوں کے جو بال تھے وہ بالکل سفید ہو چکے تھے. The grip of his teeth on his gums had for long been loose. اور دانتوں پر مسوڑوں کی جو گرفت تھی جو پکڑ تھی وہ بھی عرصے سے ڈھیلی پڑ گئی تھی. But his voice remained resonant. لیکن ان کی آواز میں گونج باقی تھی. However, sometimes that too quiet. لیکن کبھی کبھی یہ بھی لرز جاتی تھی یا کانپ جاتی تھی. چودھری فتح داد was the only one who knew the reason. چودھری فتح داد واحد تھے جو یہ وجہ جانتے تھے. مولوی ابول had once opened his heart to him. مولوی ابول نے ایک دفعہ اس سے اپنے دل کی بات کی تھی about a suitable match for محرم. محرم کے لیے مناسب رشتے کی. The Chaudhary had carefully considered the eligibility of the young men of the village. چودھری نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ گاؤں کے تمام نوجوانوں کی جو ہے کے اوپر جو ہے وہ نظر دوڑائی تھی. There was some whom he found suitable. کچھ جس کو اس نے مناسب سمجھا. But the trouble was that لیکن مشکل یہ تھی that everyone in the community knew مولوی ابول کہ محلے میں یا گاؤں میں ہر کوئی مولوی ابول کو جانتا تھا. ویل اچھے طریقے تھے. چودھری فتح داد tried to negotiate with a couple of elders. چودھری فتح داد نے کچھ بڑوں سے بات کرنے کی کوشش کی. But all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of flower. مگر سب کچھ یوں پیچھے ہٹے جیسے پھولوں کے کیاریوں میں سے اچانک شہد کی مکھیاں نکل آتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس پیراگراف کے جو یہ دو پیراگرافز ہیں ان کے کچھ جو ہے سینونیمز کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایپیٹائی ورڈ ہے جس کا مطلب اردو میں ہوتا ہے بھوک اور اس کے سینونیم جو ہوگا ہنگر, نیڈ فار فوڈ اور اسٹارویشن. دین ورڈ ہے اس کے بعد ریزوننٹ. ریزوننٹ کا جو مطلب ہوتا ہے ریزوننٹ کا مطلب ہوتا ہے گونج ہونا, ایکو. اس کے بعد جو ہے وہ ورڈ ہے ریزوننٹ کے بعد کوئر, کانپ جانا. اس کا سینونیم ہوگا ٹریمبل اور شیور اور شڈر بھی ہو سکتا ہے اس کا سینونیم. اس کے بعد جو ہے وہ ورڈ ہے ایلیجیبلٹی. ایلیجیبلٹی ورڈ ہے. ایلیجیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے اہلیت اور اس کے سینونیمز میں ہو سکتا ہے کوالیفیکیشن, سوٹیبلٹی اور فٹنس. اور اس کے بعد جو ہے ورڈ ہے یہاں پہ جو سینونیمز کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے باقی جو ہے آئی تھنک سو ورڈز آسان ہی ہے. نیگوشیٹ ورڈ ہے. نیگوشیٹ. نیگوشیٹ نیگوشیٹ کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا, بات چیت کرنا, ٹاک. تو یہ کچھ اس جو ان پیراگرافز میں جو ہے کچھ سینونیمز ہے جس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے دیکھنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اب ہم نیکسٹ پیراگراف کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں. Ultimately, مولوی ابول's and زیبن ساز praise bore fruit. کہ آخر کار مولوی ابول اور زیبن سا کی دعائیں جو تھی وہ رنگ لے آئیں یا ثمر لے آئیں یا پھل لے آئیں. A young man from the village who had gone away. کہ گاؤں کا ایک نوجوان جو باہر گیا ہوا تھا came back and opened a small cloth shop. واپس آیا اور اس نے ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان کھولی. He called himself شمیم احمد. وہ ایک he called himself شمیل احمد. وہ اپنے آپ کو شمیم احمد پکارتا تھا.
He was the only son of a हाफिज, को एक हाफिज कुरान का इकलौता बेटा था. After the death of his father, अपने बाप की वफात के बाद खुदायार जो कि शमीम अहमद का जो है वो असल नेम है, अब उसको शमीम अहमद कहते थे. ट्राई टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप, उसने अपने बाप के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की. व्हेन ही वाज अबाउट 16, जब वो 16 साल का था, ही वेंट अवे टू द सिटी, वो शहर चला गया. लिविंग हिज ओल्ड मदर बिहाइंड, अपनी माँ को पीछे गांव में छोड़ गया. लेटर दे लर्न दैट ही हैड वर्क इन द हाउस ऑफ ए हेड क्लर्क, बाद में पता चला कि उसने एक हेड क्लर्क के घर में मुलाजमत इख्तियार कर ली है. आफ्टर विच ही हैड मैनेज टू ओपन ए स्मॉल शॉप ऑन ए फुटपाथ, उसके बाद उसने फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान खोल ली या दुकान खोलने का बंदोबस्त कर लिया. वेरी बिगन सेलिंग कट पीसेस, जहाँ पे वो कपड़े के कट पीस या पार्चा जात बेचता था. आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ पैसे जमा करने के बाद, एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन द बिजनेस, और कारोबार में तजर्बा हासिल करने के बाद, ही रिटर्न टू द विलेज, वो गांव वापस आया. ही देन बेग्ड मौलवी अबुल टू इनऑगरेट एंड ब्लेस हिज शॉप बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, तब इसने मौलवी अबुल से दरख्वास्त की कि वो दुकान का इफ्तिताह करे और इसके पहले गाहक बन के इसकी दुकान में बरकत का बाइस बने. तो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में जो है जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको ज़रा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है वो सिनोनिम्स हैं. तो इसमें नंबर 1 पे वर्ड है अल्टीमेटली. अल्टीमेटली का मतलब होता है फाइनली, आखिरकार. इसके सिनोनिम्स में हम लिख सकते हैं एट लास्ट, इवेंचुअली. इसके बाद जो है वर्ड है इसमें जो इनएगुरेट वर्ड है इसमें जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इनएगुरेट का मतलब होता है इफ्तिताह करना, ठीक है, ओपनिंग. और इसके बाद जो है इसमें कोई ख़ास वर्ड नहीं है. उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आएगा फुटस्टेप्स. फुटस्टेप का मतलब होता है नक्शे कदम पे चलना, टू फॉलो, किसी को फॉलो करना. इसके बाद जो है इस पैराग्राफ में जो है फुटपाथ वर्ड है. फुटपाथ का मतलब होता है पैदल चलने का रास्ता. इसके सिनोनिम्स में हम लिख सकते हैं पेमेंट, ठीक है. ये जो पेमेंट वर्ड है जब आप पढ़ेंगे जो है ओवरकोट, उसमें भी ये वर्ड आएगा. तो ये स्टूडेंट हमारा जो है वो आज का लेक्चर था जिसमें हमने जो है ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स को डिस्कस किया है और इसके साथ जो है इसके सिनोनिम्स को भी डिस्कस किया है. तो आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ऑनलाइन सेशन में जो है इसकी हम डिस्कशंस करेंगे. उसमें जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा तो आप वो पूछ सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.